ہم ایسے زمانے میں جی رہے ہیں جہاں بے ادب لوگ ادب پر بات کرتے ہیں۔ خاموشی نامناسب سوالوں کا بہترین جواب ہے اور مسکراہٹ ہر حالات کا بہترین رد عمل۔ آپ ہر کسی کے لیے ضروری نہیں ہو سکتے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ فضول ہیں۔ آنکھوں سے گرتے ہوئے آنسو اور نظروں سے گرے ہوئے لوگ کبھی اٹھا نہیں کرتے۔ جنازہ رہبری کرتا ہے پیچھے چلنے والوں کی، انہیں وہ راستہ دکھاتا ہے جو وہ بھول بیٹھے ہیں۔ جہاں تعلقات میں احساسات نہیں ہوتے، صرف مطلب ہوتے ہیں، وہاں لوگوں کو محسوس تک نہیں ہوتا کہ کوئی ہماری زندگی سے کب کیسے نکل گیا۔ دلوں میں رہنا سیکھیے، غرور میں تو سبھی رہتے ہیں۔ ہم اتنا زور اپنے آپ کو درست کرنے میں نہیں لگاتے جتنا دوسروں کو غلط ثابت کرنے میں لگا دیتے ہیں۔ جب بھی آپ دعا مانگو اپنی اوقات دیکھ کر نہیں بلکہ اپنے رب کی شان دیکھ کر مانگو۔ لوگ کہتے ہیں حیا آنکھوں میں ہونی چاہیے، میرا خیال ہے کہ حیا کردار میں زیادہ ہونی چاہیے کہ آنکھیں کبھی بھٹک بھی جائیں تو مضبوط کردار آنکھوں پہ قابو پا ہی لیتا ہے۔ زندہ انسان کے چہرے پر ایک مسکراہٹ لانا قبر پر 1000 گلدستے رکھنے سے بہتر ہے۔ اگر نصیب دنیا کے کسی بھی بازار میں بکتا ہوتا تو دنیا کا ہر باپ اپنا آپ بیچ کر بھی اپنی بیٹی کے لیے خرید لیتا۔ اختلافات کا حل ڈھونڈا جا سکتا ہے، لیکن حسد، بغض اور منافقت کا نہیں۔ دنیا کا مشکل ترین کام اپنوں میں سے اپنوں کو تلاش کرنا ہے۔ بعض رشتے ہمارے لیے بس اتنی ہی گنجائش چھوڑ دیتے ہیں کہ ان سے الگ ہو جائیں۔ لوگ کہتے ہیں کسی ایک کے چلے جانے سے زندگی رک نہیں جاتی، لیکن یہ کوئی بھی نہیں جانتا کہ لاکھوں کے مل جانے سے بھی اس ایک کی کمی پوری نہیں ہو سکتی۔ آپ جس چیز پر بھی توجہ دیں گے وہ لازماً بڑھے گی۔ اب یہ آپ پر ہے کہ آپ نے اپنی زندگی میں کیا بڑھانا ہے۔ جو اپنے نصیب پر اکثر روتے رہتے ہیں اسے یہ خبر ہی نہیں ہوتی کہ اس کے رب نے اس کے حق میں اور بھی بہتر لکھا ہوتا ہے۔ پرواہ ہی بتاتی ہے کہ خیال کتنا ہے، ورنہ رشتوں میں کوئی ترازو نہیں ہوتا۔ جب لالچ کے بازار عام ہو جائیں تو رشتوں کے شہر ویران ہو جاتے ہیں، چاہے رشتے خون کے ہوں یا دوستی کے۔ ایک دن آپ ویسی زندگی ضرور گزارو گے جیسی زندگی کی آپ نے خواہش کی ہے۔ بس اللہ پر توکل رکھیں، وہ بہتر نہ صحیح بہترین کرے گا۔ آنسو مسکراہٹ سے زیادہ خاص ہوتے ہیں، پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ مسکراہٹ تو ہر کسی کے لیے ہوتی ہے، مگر آنسو صرف ان کے لیے ہوتے ہیں جنہیں ہم کھونا نہیں چاہتے۔ گناہ کو پھیلانے کا ذریعہ مت بنو، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ تو توبہ کر لو، پر جس کو آپ نے گناہ پر لگایا ہے وہ آپ کی آخرت کی تباہی کا سبب نہ بن جائے۔ جب آنکھوں سے سجدے بہنے لگیں تو قبولیت کے سمندر میں ضرور ہلچل ہوتی ہے۔ جنت وہ واحد شاندار جگہ ہے جہاں جانا تو سب چاہتے ہیں مگر جلدی کسی کو نہیں۔ اپنے معاملے اللہ پر چھوڑ دیں، مایوسیاں آپ کو چھوڑ دیں گی۔ کچھ بننے سے پہلے انسان بنو، انسان کی کامیابی انسان کو حیوان بنا دیتی ہے۔ شک کو اپنے اوپر غالب مت آنے دو، ورنہ تمہیں دنیا میں کوئی ہمدرد نہیں مل سکے گا۔ زندگی کی ہر ایک ٹھوکر یہی احساس دلاتی ہے کہ اے اللہ میرا تیرے سوا کوئی نہیں۔ کسی کی ترجیحات میں کسی طور سر فہرست رہنا بھی کامیابی کی خفیف سی قسم ہے۔ روز ملنا ممکن نہیں، لیکن روز دعاؤں اور اچھے الفاظ میں یاد کرنا تو آسان ہے۔ اچھے انسان میں ایک خرابی ہوتی ہے، وہ سب کو ہی اچھا سمجھ لیتے ہیں۔ ہر کامیاب مرد کے پیچھے عورت کا ہاتھ ہو نہ ہو، لیکن بوڑھے باپ کی جوانی ضرور ہوتی ہے۔ اس لیے اپنے والدین کی قدر کیجیے، یہ وہ درخت ہیں جو اکھڑ جائیں تو پھر کبھی نہیں لگتے۔ عبادت اور محبت میں سچی خوشی تب ملتی ہے جب دل منافقت سے پاک ہو۔
بھروسہ دیکھنے میں ایک چھوٹا سا لفظ ہے، لیکن اسے ثابت کرنے کے لیے زندگی گزر جاتی ہے۔ میری ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، اپنے اندر کی سوچوں کو صاف کیجیے، کیونکہ کشتی باہر والے پانی سے نہیں بلکہ اندر والے پانی سے ڈوبتی ہے۔ عورتوں کی ایک خوبی ہوتی ہے، وہ محبت انسان سے شروع کرتی ہے اور اللہ پر ختم کرتی ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ بہت کچھ بدل جاتا ہے، لوگ، وقت، احساس، اور کبھی کبھی ہم خود بھی بدل جاتے ہیں۔ کسی سے محبت کی بھیک مت مانگنا، بلکہ ایک ایسا کام کرو، وہ خود پاگلوں کی طرح آپ سے بات کرنے کو ترسے گا۔ روزانہ اللہ کا یہ نام یا عزیزو 100 مرتبہ ورد کیا کرو، ہر شخص آپ کو چاہنے لگے گا اور آپ کی عزت کرے گا۔ انسان کی خوشی صرف 9 دن تک ہی رہتی ہے، چاہے وہ کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو۔ انسان کی لالچ کا پیالہ کبھی نہیں بھرتا، کیونکہ اس میں ناشکری کے سوراخ ہوتے ہیں جو اسے کبھی نہیں بھرنے دیتے۔ دلوں پر لفظوں سے زیادہ لہجے اثر کرتے ہیں۔ جہاں مان نہیں رکھے جاتے وہاں شکوے نہیں ہوتے، گفتگو نہیں ہوتی، گزارشیں نہیں ہوتی۔ زندگی مسلسل جدوجہد اور جستجو کا نام ہے۔ اللہ ہر بندے کو رزق دیتا ہے، مگر اس کے گھونسلے میں نہیں ڈالتا۔ خشک رویہ رکھنے والا اس درخت کی مانند ہے جو پھولوں اور پھلوں سے محروم ہو، نہ بیٹھنے والے کو سایہ دے اور نہ نظر ڈالنے والوں کو خوشی پہنچائے۔ غریب کو صدقہ یہ سمجھ کر مت دیجیے کہ آپ اس کی دنیا سنوار رہے ہیں، بلکہ یہ سمجھ کر دیجیے کہ وہ آپ کی آخرت سنوار رہا ہے۔ جو لوگ آپ سے حسد کرتے ہیں وہ آپ کے سامنے آپ کی تعریف اور پیٹھ پیچھے آپ کی برائی کرتے ہیں۔ میری ایک بات یاد رکھنا، جس محبت کا تعلق صرف حسن سے ہوتا ہے وہ زیادہ دیر تک قائم نہیں رہتی۔ سائیکالوجی کے مطابق جو لوگ ایک سے زیادہ تکیوں کے ساتھ سوتے ہیں وہ اکثر تنہا اور افسردہ ہوتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، دوسروں کے دلوں کو کچل کر آگے بڑھنے والے لوگ آخرت میں بہت پیچھے کھڑے ہوں گے۔ کسی بھی شخص کو خود سے کمتر نہ سمجھیں، ہر شخص میں کوئی نہ کوئی خوبی چھپی ہوتی ہے۔ جب کسی انسان کو یہ سمجھ آتا ہے کہ وہ غلط ہے تب وہ ٹھیک ہونے لگتا ہے۔ اگر نماز پڑھنے سے آپ برے کاموں سے باز آ جائیں تو سمجھ جانا کہ اللہ نے آپ کی نماز قبول کر لی ہے۔ جس سے آپ پیار کرتے ہیں اس سے اتنی شکایتیں نہ رکھنا کہ وہ اپنی شکایتیں دور کرتا کرتا ایک دن خود آپ سے دور ہو جائے۔